دو حدیثیں، ایک قرآن شریف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت مبارکہ کی، اور دو حدیثیں آپ کو سنائی گئیں۔ بہت سے لوگ وسوسوں سے پریشان رہتے ہیں، خیالات نماز میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ذکر میں، ہر وقت ان کے دماغ میں خیالات کی گردش ہوتی رہتی، جس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم گردی میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ لیکن وسوسوں سے اگر نقصان ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ نہ فرماتے۔ وساوس پر آپ کا یہ فرمانا کہ الحمدللہ، شکر ہے اس ذات پاک کا کہ جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر کوئی سینما ہاؤس میں لے جا کر بیٹھال دے، یا کلفٹن اٹھا کر لے جا کے سمندر میں ڈال دے، اس کو کوئی طاقت نہیں دی سوائے دل میں وسوسہ ڈالنے کی۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک سپر ہائی وے، ایک شاہراہ ہے۔ اگر آپ حیدرآباد جا رہے ہیں اپنی کار سے اور شاہراہ سے جا رہے ہیں، بائی روڈ جس کو آپ کہتے ہیں، راستے میں کتے بھونکنے لگے، راستے میں گدھا گاڑی جانے لگی، راستے میں جمعدار بھنگی جھاڑو بھی دے رہا ہے سڑک کی صفائی کے لیے، تو کیا آپ اپنا راستے کو اس کو مضر سمجھتے ہیں، یا اس پر غور سے دیکھتے ہیں کہ کتا کیوں بھونک رہا ہے؟ کار کو روک کر کے، موٹر کو روک کر کے آپ وقت ضائع کرتے ہیں، یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں، جمعدار کیوں جھاڑو دے رہا ہے، یہ گدھا گاڑی کیوں چل رہی ہے، میں تو اتنا معزز انسان ہوں، یہ کہوں یہ بھنگی کیوں چل رہا ہے اس وقت؟ ایسا ہوتا ہے بھائی؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک شاہراہ ہے، سپر ہائی وے ہے اللہ تک جانے کا۔ جب آپ چلیں گے اللہ کی طرف تو دل میں گدھا گاڑی بھی چلے گی، جمعدار بھی چلیں گے، بھنگی بھی چلے گا، جھاڑو لگائے گا، کتے بھی بھونکیں گے، اور کبھی کبھی سانپ بھی گزر سکتا ہے سڑک پر موٹر چلاتے چلاتے، جنگلوں سے جب آپ گزریں گے۔ لیکن وہ بے وقوف مسافر ہے جو ان چیزوں میں غور کرتا ہے، اپنا راستہ کھوٹا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، سیدھے دن بناتے چلے جاؤ۔ اسی طرح سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، عبادت کرتے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، وسوسہ آتے رہیں، آپ فکر نہ کیجیے، توجہ نہ کیجیے۔ جب توجہ کریں گے تو پھر یہ وسوسہ مضر ہو جاتا ہے۔ وسوسہ کب مضر ہوتا ہے؟ جب آپ اس میں مشغول ہوں گے کہ کیوں یہ ظالم وسوسہ آ رہا ہے، کاش کہ ہم سکون قلب سے، حضور قلب سے نماز پڑھتے، اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے، غرق ہو جاتے، کوئی بھی خیال نہ آتا تو میری نماز بڑی کامل ہوتی۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ وسوسوں کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہ زیادہ کامل ہوتی، اس لیے کہ اگر وسوسہ نہ آتے تو ہم سب لوگوں سے فرشتے مصافحہ کرتے اور بیوی بچوں کے تجارت کے حقوق سب ختم ہو جاتے، ایک دم سے پرواز کر جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت معلوم ہوتا ہے، گویا دیکھ ہی رہے، نہایت کامل ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں اور کاروبار میں لگتے ہیں تو ہمارا اپنا ایمان کچھ کمزور سا لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ساعتن قضا و ساعتن قضا، جو اللہ تک چل رہا ہے، سالک ہے، دونوں حالت اس کی ہونی چاہیے، ساعتن قضا و ساعتن قضا، یعنی کبھی تو شیخ کے پاس ایسا ایمان ہو جائے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اپنے بیوی بچوں میں جائیں، کاروبار میں لگے، تو تھوڑا سا اس ڈگری سے تھوڑا سا ایمان کم ہو جائے تاکہ بزنس کر سکیں۔ بزنس کے معنی سن لیجئے، بزی معنی مشغول، نس معنی رگ، مین معنی آدمی، جس آدمی کی رگ رگ مشغول ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ پیچھے بیٹھالتے تھے جب تک داڑھی نہیں آئی۔ اور آپ حنفی ہیں یا نہیں بولیے؟ امام ابو حنیفہ کو بزرگ مانتے ہو تو سوچ لو ان کے عمل کی اختر نے اتباع کی۔ امام صاحب کا میں مقلد ہوں، میں حنفی ہوں، میں امام ابو حنیفہ کے ہر عمل پر کوشش کروں گا، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ ذرا سی دیر میں توجہ ڈالی دل پر، دارالخلافہ اللہ والا بن گیا۔ ایک ذرا سی توجہ سے انسان ولی اللہ ہوتا ہے۔ ارادہ کیا، عرش اعظم پر ارادہ ہوا، اسی وقت وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فیقول لہ کن، کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ خیر، تو میں نے ان سے کہا، اے میرے دوستو، پاکستان چھوڑ کر اتنی دور آئے ہو، روزہ نماز اللہ کی محبت بھی سیکھو، ورنہ ڈے ٹو رائٹ میں تم کیا رہو گے؟ صرف پے ٹو فائٹ۔
ذرا وزن دیکھیے، ڈے ٹو رائٹ کا وزن کیا ملا؟ پے ٹو فائٹ، یعنی پیٹ کے لیے فائٹ کرتے رہو گے، اور جب یہاں تک ٹھونس لوگے تو کہیں سائٹ میں جا کر لیٹ جاؤ گے تو اس کا نام ہے لے ٹو سائٹ، پے ٹو فائٹ اینڈ لے ٹو سائٹ ہو جاؤ گے۔ کہاں؟ ڈے ٹو رائٹ میں۔ ڈے ٹو رائٹ میں کیا ہو جائیں گے آپ؟ پے ٹو فائٹ اینڈ سے بہت خوش ہوتا ہے مسٹر، بروزن لینڈ ہے یہ۔ دل ایک شاہ راہ ہے، کبھی اس کی تمنا بھی نہ کرو کہ دل میں سارے خیالات ختم ہو جائیں اور ہم صرف ایک دم خدا ہی خدا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم نہ فرماتے کیا؟ اب سنیے، قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں اما ينزغنک من الشیطان نزغ، جب تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے شیطان، تو معلوم ہے ڈالے گا، ورنہ کیوں کہتے بھائی؟ جیسے کسی نے طالب علم سے ایک استاد نے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے تو روزہ جلدی کھولا کرو، تو ایک طالب نے کہا اگر سورج ہی نہ ڈوبے، تو فرمایا تم ہو موتیا بدھو۔ بتائیے کہیں ایسا سوال صحیح ہے؟ احمقانہ سوال ہے کہ نہیں بتاؤ؟ یعنی وہ کہتے ہیں صاحب اگر سورج نہ ڈوبے تو کیا ہوگا؟ ایسے سوالات احمقانہ کہلاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر جب کبھی تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے، اما ينزغنک من الشیطان نزغ، شیطان کی طرف سے تم کو جب وسوسہ پہنچے میری نافرمانی کا فاستعذ باللہ، تو تم شیطان سے مت لڑنا، کیونکہ میرا بڑا کتا ہے وہ۔ دیکھو جب تم بڑے مولانا ملا علی قاری محدث عظیم جو ہرات کے رہنے والے تھے، جن کی قبر مبارک جنت المالا مکہ شریف میں، انہوں نے 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے، مرقات شرح میں، مشکات مرقات کے نام سے لکھتے ہیں کہ اے دوستو، اگر شیطان سے لڑنے کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ فرماتے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فاستعذ باللہ، یہ کہو اے اللہ میں اس شیطان مردود کے وساوس سے اور اس کے شر سے پناہ تیری لیتا ہوں، تیری پناہ لیتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں۔ اللہ میاں کیا فرماتے کہ بھائی جب کبھی شیطان وسوسہ ڈالے اٹھا کے پٹک دو، اس کو اٹھا کے پٹک دو، لیکن یہ نہیں فرمایا تم اللہ کی پناہ مانگو۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طریقے سے آپ کسی کے بنگلے میں جاتے ہیں تو جتنا ہی بڑا دنیاوی لحاظ سے انسان ہوتا ہے وہ فارنر کا کتا، کارنر کا مکان، کارنر کا پلاٹ اور فارنر کا کتا رکھتا ہے۔ نرک پر ایک قصہ بھی سنا دیتا ہوں۔ انگریز گورنر ایک گاؤں میں گیا، اس نے اعلان کیا سب لوگ مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں۔ دیہاتیوں زمینداروں نے بڑا بڑا پگڑا باندھ کر سوچا آج ہم گورنر سے ملیں گے، اپنی عزت سمجھا، آئے سب نے کہا، اردو میں اس کا ترجمہ کرنے والا بھی تھا، سب نے کہا واہ واہ آج بہت خوشی ہوئی ہے۔ ایک دیہاتی زمیندار نے کہا آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے گاؤں میں ہمیشہ ٹر آئے تھے، ٹر، انسپکٹر آیا، ڈاکٹر آیا، ماسٹر آیا، ہیڈ ماسٹر آئے اور ڈپٹی کلکٹر آیا، لیکن آج پہلی دفعہ زندگی میں نر آیا، گورنر۔ اس کا ترجمہ جب اس نے کیا تو ہنس پڑا وہ انگریز کی، عجیب آدمی ہے گورنر۔ خیر تو یہ عرض کر رہا تھا، بنگلے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بڑے خوفناک کتے رکھتے ہیں، ان کا آواز اتنی خوفناک ہوتی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ گھنٹی بجانی چاہیے۔ کتے سے لڑتا ہے انسان یا گھنٹی بجاتا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ جو کتے کی طرف منہ کر کے ہو کرتا ہے تو کتا اور بھی ہو اپنی بڑھا دیتا ہے، لہذا کتے سے لڑنے والا وقت ضائع کرتا ہے۔ یہ تو کہو باندھ کے رکھتا ہے، اگر کھلا ہو تو ہوں کا انعام مل جائے، ان کو پکڑ لے گا گردن سے یا نہیں، لیکن چونکہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ بندھا ہوا ہے کچھ نہیں کرے گا تو ادھر منہ کر کے 1 گھنٹے تک ہوں کرتا رہے، یہ انسان بے وقوف ہے یا نہیں؟ وقت ضائع ہوا کہ نہیں بھائی؟ گھنٹی بجاؤ، صاحب نکلیں گے، مالک مکان، ان سے درخواست کرو کہ میں آپ کے بنگلے میں آنا چاہتا ہوں، اس فارنر کے کتے کو ذرا آپ خصوصی کوڈ سے خاموش کر دیجئے۔ اگر اس کے دوستی ہے، وہ ملنا چاہتا ہے تو فوراً کہے گا اس کو اپنے خصوصی طور الفاظ میں، وہ دم ہلاتا ہوا واپس چلا جائے۔ تو ملا علی قاری محدث عظیم مشکات شریف کی طرف فرماتے ہیں شیطان بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، جتنی دنیا میں بڑے انسان ہیں سب میں بڑا اللہ ہے، اس کا کتا بھی سب کتوں سے بڑا ہے، کتوں سے بڑا ہے سمجھ لو، انسانوں سے نہیں۔ لہذا جب وہ وسوسہ ڈالے تو آپ ہرگز اس سے توجہ کرو، نہ ادھر توجہ بھگانے کی کرو نہ بلانے کی کرو، ایسے بھی نہ کرو آؤ آؤ آؤ۔ شیطان کے وسوسوں کو نہ لاؤ نہ بھگاؤ،
جیسے ننگا تار حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ ننگے تار کی طرح ہوتا ہے. اگر ننگا تار بجلی کا ہو اور آپ اس کو دھکا دے دیں تو پکڑ لے گا یا نہیں؟ اور اگر پکڑ لیں تو پکڑ لیں، تب بھی دھکا دے تب بھی بجلی شارٹ کر اس کی بجلی کے اثرات ہو جائیں گے، اور اگر دھکا دیں گے تو بھی. تو جو شیطان کے وسوسوں کو لاتے ہیں یا بھگاتے ہیں، دونوں مجرم ہیں، دونوں خسارے میں رہتے ہیں، دونوں کو شیطان الو بناتا رہتا ہے اور وقت ضائع کرتا رہتا ہے. لہذا جو علاج اللہ تعالیٰ نے، جو شیطان کا خالق، شیطان کا پیدا کرنے والا جو علاج بتا رہا ہے، وہ علاج کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرو اور کہو اے اللہ مجھے اس شیطان سے اور اپنے کو اس کتے سے ہماری خصوصی کوڈ کے ذریعے سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو مردود ہے، گیٹ آؤٹ ہے. دنیاوی دربار کے اندر نہیں رہتا شیطان، باہر رہتا ہے. جب کوئی اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہے تب وہ بھونکتا ہے کہ کوئی درباری نہ بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ بندے ہم کو یاد کریں. سیدھے سیدھے پہنچ جاتے تو کیسے کہتے پناہ چاہتا ہوں اے خدا. یہ دشمن ہماری تربیت کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ بندہ مجھے یاد کرے. جو بیٹا نالائق ہوتا ہے تو باپ خود دشمنوں کو کہتا ہے، دو چار گنڈوں کو لگاؤ، اس کو دو چار تماچے چپت مارو تاکہ ابا ابا کر کے چلائے. ایسی جب انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے جو ایسی چپت مارتی ہے وہ مصیبت کہ ان کے گناہوں کے لذت ان کے ناک کے راستے سے نکل جاتے ہیں. ایسا درد بھرے آواز سے چلاتے ہیں کہ گدھا بھی شرما جائے اپنی آواز سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، انہوں نے موقع دیا ہوا ہے جس سے وہ انتقام نہیں لے رہے ہیں. دوستو، گناہ کے عادت کرنے والوں کو چاہیے کہ بہت جلدی توبہ کر لیں اور اپنے مالک کو خوش کر لیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام لے. اے محب عفو ازما عفو کن، انتقام ازما مکش اندر ذنوب، یا کریم العفو ستار العیوب. اے معافی دینے والے، بہت کریم ہیں آپ، میرے عیب پر چھپانے والے. انتقام ازما مکش اندر ذنوب، گناہوں سے ہمیں انتقام نہ لیجیے اپنے کرم سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. لہذا شیطان کی طرف کبھی توجہ نہ کیجیے. کیا کریں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں یہ نہیں کہ الحمد شریف یا تحیات پڑھتے اعوذ باللہ شروع کر دیں. بس توجہ نہ کیجیے ادھر. آپ یہی سوچیے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دربار میں اللہ کے ہوں، اور شیطان باہر سے بھونک رہا ہے، اس کی آواز اندر آ رہی ہے. گیٹ آؤٹ ہے، اندر آ ہی نہیں سکتا، خدا کے دربار میں گھس نہیں سکتا. یہ شیطان گیٹ کے باہر وہاں سے آواز دے رہا جو ہم کو سنائی دے رہی ہے. لہذا ادھر توجہ مت کرو، اپنے اللہ تعالیٰ سے مشغول رہو. اس کی عجیب مثال حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ آئینہ ہے، آئینہ جس میں شکل دیکھتے ہیں. اگر مکھی اوپر بیٹھی ہو تو اندر نظر آتی ہے یا نہیں؟ بتاؤ. کیا معلوم ہوتا ہے کہ اندر گھسی ہوئی ہے، حالانکہ اوپر رہتی ہے. اگر یقین نہ آئے تو اس کو ہٹا دو، پھر دیکھو پھر تو ایسی دل کے آئینے کے باہر ہے، وہ دل کے آئینے کے باہر ہے شیطان. آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، نہ لانے کی نہ بھگانے کی، پڑا رہنے دو. آپ بتائیے جس مہمان کی طرف آپ توجہ نہ کریں وہ رہے گا پھر آپ کے ہاں؟ اگر روٹی پانی چائے نہ پوچھیں، کچھ نہ ادھر دیکھیں بھی نہیں، تو کہے گا بھائی یہاں تو کوئی بھی عزت نہیں ہماری. تو آپ شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ کر کے اس کو عزت افزائی نہ کیجیے. اگر آپ نے اس کی عزت افزائی کی تو پھر اور زیادہ وسوسہ ڈالے گا. وہ سمجھے گا یہاں میری کافی آؤ بھگت ہے. لہذا توجہ مت کرو. جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کا تربیت یافتہ ہے، اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہے، اس لیے ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر مایوس ہو کر، نا امید ہو کر بھاگ جائے. ایسے ہی جب کبھی خطا ہو جائے، مثلا بد نظری ہو گئی، کسی عورت پر نظر قصدن ڈال دی، یا اچانک پڑھی مگر ایک آدھ سیکنڈ پڑھا دیا. ایک تو پڑھنا ہے، پڑھنا معاف، پڑھانا حرام. اچانک ایک سیکنڈ کے لیے کوئی گاہک عورت آئی یا راستے میں نظر پڑ گئی، اچانک پڑھنا معاف ہے، لیکن پڑھا دیا اگر ایک سیکنڈ بھی، حرام لذت کو درآمد اور امپورٹ کر لیا، اب مجرم ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. ہمیشہ گناہوں کی گیت مت گاتے رہو، بلکہ گناہ خطا ہو جائے 2 رکعت توبہ، 4 رکعت توبہ پڑھیے، 6 رکعت پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے کہ اے خدا، میں نے جو حرام لذت آپ کو ناخوش کر کے میں نے جو حرام خوشی درآمد کی ہے، یہ لعنتی خوشی ہے، میری عبدیت اور بندگی کی غیرت کے خلاف ہے اور شرافت کے خلاف ہے کہ ہم آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے اپنا جی خوش کر لیں.
سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو پھر شیطان اور کچھ خیرات کر دیں، ایک بدنظری پر 10-20 روپیہ، یا طالب علم ہے تو 1 روپیہ، مولوی ہے کم تنخواہ ہے 1-2 روپیہ، اور سیٹھ لوگ 10 روپئے 100 روپئے قربان کر دو، نفلی صدقہ دے دو۔ مگر یہ چوراہے پر مانگنے والوں کو مت دو، ان کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ علماء دین سے مشورہ کر لو کہ کہاں دینا چاہیے۔ کوئی نہ ملے تو مسجد کے مؤذن کو دے دو، اکثر یہ بیچاروں تنخواہیں کم ہوتی ہیں، امام صاحب کو دے دو۔ صدقہ نفلہ ہے، صدقہ نافلہ امام کو بھی دے سکتے ہو، مؤذن کو بھی دے سکتے ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے شیطان اپنے تجارت کو لاس میں دیکھتا ہے، خسارے میں، کہ میں نے اس سے ایک بدنظری کرائی، ایک عورت کو میں نے اس کو وسوسہ ڈال کر دکھا دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ جس کے لیے جو علم الہی میں خیر ہو اللہ وہی خیر، کے آنسو نہیں نکلے تو رونے والوں کی شکل بنا کر یہ رونے والوں کی صف میں داخل ہو گیا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لے گا تو رونے والوں ہی کی صف میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کے آنسو نکل آئیں گے خطا تو معاف کرنا ہونا ہو ہی جائے گی، لیکن جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے۔ گنہگار خوف خدا کے آنسو یا محبت سے نکل آئے اور اس کو پھیلا بھی لو تو وہ جگہ جہنم کی آگ وہاں نہیں لگے گی۔ اب کوئی کہے کہ اتنی جگہ تو اللہ تعالیٰ اتنا حصہ تو جنت میں داخل کر دیں گے، باقی دھڑے کا کیا حال ہوگا، باقی جسم کا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک راجا کا لڑکا یتیم ہو گیا، باپ مر گیا، ہندو تھا، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اس نے کہا حضور ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے چچا میری گدی چھیننا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں ایک پرچہ لکھ دیجئے کہ وہ گدی میرے باپ کی جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ راجا تھا وہ، اس کا باپ۔ عالمگیر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا اس حوض میں تم کو ڈال دوں؟ اس نے کہا کہ جہاں زور سے ہنسا۔ عالمگیر نے کہا تم بے وقوف والے ہوتے ہو، تم کو رونا چاہیے، رونا چاہیے، مجھ سے فریاد کرنی چاہیے کہ اے بادشاہ مجھ کو حوض میں نہ ڈالیے، اور تم ہنس رہے ہو تو معلوم ہو تم بے وقوف ہو، ہاف مائنڈ یا آؤٹ آف مائنڈ ہو، تم کیسے چلاؤ گے ریاست کو؟ تو اس نے کہا حضور آپ بے شک جو چاہیں فیصلہ کر لیں، آپ بادشاہ ہیں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ مجھ سے آپ سوال کر لیں کہ تم ہنسے کیوں اس وقت، خوف کے موقع پر کیوں ہنسے؟ عالمگیر نے پوچھا، اس بچے نے بتایا لڑکے نے کہ حضور آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے، حضور آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا بڑا اقبال اور بڑی عزت ہوتی ہے، اگر آپ میری چھوٹی سی انگلی پکڑ لیں تو میں ڈوب نہیں سکتا، نہ کہ میرے دونوں بازو کو آپ اپنے دست سے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں، کیسے میں ڈوب سکتا ہوں؟ عالمگیر خوش ہو گیا اور اس نے فوراً لکھ دیا جاؤ تمہاری گدی تم کو مل جائے گی باپ کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر لڑکا ایک مسلمان بادشاہ سے اتنی امید رکھتا ہے، ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہم بدگمانی رکھیں کہ اتنا حصہ چہرے کا آنسوؤں کی برکت سے جنت میں جائے گا، باقی اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ارے جس کا اتنا حصہ قبول کریں گے پورا جسم اٹھا لیں گے۔ کہ وساوس کے معاملے میں آپ بالکل توجہ ادھر نہ کریں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بہت سے خیالات کا ہجوم دل میں آ جائے سمندر، تو آپ یوں کہو یا اللہ خیالات شیطان کیوں ڈالتا ہے تاکہ خدا سے غافل ہو جائے۔ تم یوں کہو اے اللہ تیری کیا شان ہے، تو نے کیسا دل چھوٹا سا اتنا بڑا بنایا جس میں سمندر کا سمندر خیالات کا داخل ہو رہا ہے۔ یہ کیا عالی ظرفی دی ہے آپ نے ہمارے دل کو، یہ دل کا برتن کتنا وسیع رکھا ہے کہ اس میں دریائے سندھ بھی گھس رہا ہے، سمندر بھی آ رہا ہے، جدے کا سمندر بھی آ رہا ہے، اور تمام دنیا کا جغرافیہ گھسا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کی تاریخ ہماری زندگی کی آ رہی کہ تم نے سن 1944 میں یہ فائٹ کیا تھا، یعنی پوری تاریخ جغرافیہ پیش کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، آلو بیچتی تھی، سبزی، صرف مغرب کی نماز پڑھتی تھی اور کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ اے بڈھی تو صرف مغرب کیوں پڑھتی ہے، فجر عشاء ظہر عصر کیوں نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے نہیں پڑھتی ہوں، میرا حساب کچھ بھول جاتا ہے، اور جب نیت باندھتی ہوں سب حساب شیطان یاد دلا دیتا ہے، جتنی بھول چوک بقایا وقایا ہوتا ہے۔ تو کم وقت دیکھو، ایسی بھی کم وقت تھی نالائق ہے کہ اپنا حساب یاد کرنے کے لیے نیت باندھی اور پھر سب شیطان پیش کر دیا کہ یہ بقایا ہے تمہارا۔ کہ جب شیطان دل میں خیالات کا ہجوم ڈالے تو یہ کہو، کیا کہو گے؟ اے اللہ تیری کیا شان ہے
کہ دل کو چھوٹا سا بنا کر سارا عالم اس کے اندر رکھ دیا. پوری تاریخ، پوری جغرافیہ، سمندر، پہاڑ سب گھسے جا رہے ہیں. جو کشمیر گیا ہے اس کے دل میں کشمیر کے پہاڑوں کا تصور آتا ہے یا نہیں بتاؤ؟ ہمارے ساتھی کچھ بیٹھے ہیں جو کشمیر گئے تھے ہمارے ساتھ. نعمان پورا گھستا ہے دل میں کہ نہیں؟ حالانکہ اتنا بڑا دل ہے. تو حاجی ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہو گے تو شیطان مایوس ہو کر بھاگ جائے گا. کیونکہ شیطان دیکھے گا بزنس لاس میں جا رہی ہے، ہم تو اس کو غفلت سے مار کر اللہ سے دور کر رہے تھے، اس ظالم نے میرے وسوسوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، اعلیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا. اعلیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. دیکھو شیطان بھاگ جائے گا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کا وسوسہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ تم مجھ سے پناہ مانگو جب شیطان کا وسوسہ آئے، تو معلوم آئے گا، مگر ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف دھیان رکھیں، اور دھیان رکھنے میں زیادہ کاوش نہ کریں. ہلکا سا خیال اللہ کی طرف رکھیں، ورنہ دماغ بھی کمزور ہو جائے گا. ہر دفعہ زیادہ دماغ کو بھینچو گے، چٹنی بناؤ گے تو بزرگان دین فرماتے ہیں پھر دماغ میں ضعف، کمزوری. ہلکا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو بس. اور یہ اس وقت تک وساوس آ رہے ہیں زیادہ جب تک آپ دربار کے اندر داخل نہیں ہوئے. ابھی چونکہ ہم سب لوگ جو لوگ دربار سے باہر ہیں، جب دربار کے اندر اللہ کے ولی بن جائیں گے، مقرب ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو وساوس بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دربار کے اندر پھر نہیں جاتا وہ، مگر باہر سے بھونکتا ہے. باہر سے تو سمجھ لو ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہیں. کتا باہر بھونک رہا ہے جس کی آواز آ رہی ہے، ادھر توجہ مت کرو. آپ بتائیے، آپ بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی فیکٹری کا وہاں پرمٹ میں لے رہے ہیں، اور کتا بھونک رہا ہے بادشاہ کا، تو آپ کتے کی طرف وہ کرتے ہو یا بادشاہ کے دستخط اور اس کی عنایت کی طرف متوجہ رہتے ہو؟ تو حق تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رہو کہ ہم اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھیں. شکر ہے اس کا جس نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا. اگر اللہ کو میری نماز پہلی قبول نہ ہوتی تو ہرگز دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی. جس نے فجر پڑھی اور اس کو جمعہ، جس نے عصر پڑھی اور مغرب کی توفیق ہو گئی تو عصر کی قبول ہو گئی، ورنہ خدا تعالیٰ مغرب کی توفیق ہی نہ دیتا. جس نے پہلا کلمہ کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، تو پہلا قبول ہوتا ہے تب دوسرے کی توفیق ہوتی. ورنہ اگر اللہ کو ناپسند ہو اور ہم مکروہ ہوں اللہ کے ہاں تو توفیق ہی نہ ہو. آپ بتاؤ، آپ کو کسی کا آنا ناپسند ہو تو گیٹ کھولیں گے آپ کہتے ہیں کہ صاحب مشغول ہے، آئی ایم ویری ویری بزی. بولیے جناب انگریزی دانوں ذرا دیکھو ادھر میری طرف. تو جب دروازہ کھولتے ہیں اس کو سن کے تو معلوم ہوا آپ کو پسندیدہ ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا پسندیدہ ہے، مقبول ہے. جب تو دوسری دربار میں گھسنے کی اجازت مل گئی، بلکہ حاضری کا شرف نصیب ہو گیا. اب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ شرح فرمائی. نمبر 1، 2 حدیثیں پڑھی تھی کہ جب وسوسہ آئے تو تم ایک جملہ پڑھ لیا کرو، جیسے مچھر کھٹمل کے لیے آج کل کمپنیوں نے DDT بنائی ہے. DDT چھڑکتے ہو تو کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو شیطانی کیڑے مکوڑوں کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمپنی سے، بارگاہ رسالت کی کمپنی سے ایک DDT عطا فرمایا کہ تم یہ پڑھ دیا کرو جب وسوسہ آئے کہ اس عورت کو دیکھ لو یا یہ گناہ کر لو یا گندے گندے وسوسے، تو کیا یہ کہہ لو آمنت باللہ و رسولہ. پڑھیے آمنت باللہ و رسولہ. آمنت باللہ و رسول، رسول کہنا رسول نہیں، رسول کی جمع، رسول جمع ہے رسول کی. کیا ترجمہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر. تو سارے نبیوں نے چونکہ گناہ کو منع کیا ہے، لہذا اس کے پڑھتے ہی ایک بجلی آئے گی آپ کے دل میں کہ اللہ اکبر، جس پر میں ایمان لایا اس اللہ نے اس کو منع کیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے کوئی گھوڑے کو پھیر دیتا ہے ایسے آپ کا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے گا. اور اس کا تجربہ ہندوستان میں جگہ جگہ، بمبئی، حیدرآباد، دکن، جہاں جہاں میرا بیان ہوا، سب نے دوبارہ جب میں گیا تو سب نے کہا صاحب اب روڈوں پر جب سڑکوں پر چلتا ہوں، عورتوں کا کوئی خراب راستے آتے ہیں جہاں عورتیں ہوئے، ہم یہی پڑھ لیتے ہیں آمنت باللہ و رسولی. فوراً دل میں اللہ کی بڑائی، عظمت اور اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، اور میرا نفس بالکل کتی کی طرح، کتی جب دم دباتی ہے، جب کتا دوڑتا ہے تو دم دباتی ہے، اس طرح سے اللہ مردان خدا جو اللہ والے ہیں، اللہ ان کو اپنے راستے کا مرد بنا دیتے ہیں، پھر نفس کی کتی دم دبا کے بھاگ جاتی ہے. تو یہ علاج یاد ہو گیا آپ لوگوں کو. جب بھی کبھی چاہے کفر کا بھی وسوسہ آ جائے، کیونکہ مرتے دم تک
شیطان سے انسان محفوظ نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان نے میری حاضری پر فرمایا کہ ایک مرتبہ جب فخر الدین رازی امام تفسیر کے مصنف سب نے کہا کلمہ پڑھ لیجیے اور حالت غشی ہے، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، روح نکلنے والی ہے، سب حاضرین نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، اتنے میں پھر اللہ نے ان کو ہوش دے دیا، ہوش میں آ گئے۔ تو سب نے کہا حضرت ہم نے کلمہ پڑھوایا، آپ نے کہا ابھی نہیں۔ فرمایا تمہارے کلمے کے لیے نہیں کہا، شیطان کہہ رہا تھا فخر الدین رازی تو میرے چنگل سے آج نکل گیا، تم آپ نے فرمایا ابھی نہیں نکلا ہوں۔ جب روح ایمان کے ساتھ جسم کا ساتھ چھوڑ دے، جسم سے کنیکشن رابطہ جسم سے ختم ہو جائے تو ایمان کے ساتھ، تب میں ابھی روح ہے اندر، ابھی تیرے وسوسے کا داؤں پیچ چل رہا ہے، اس لیے فرمایا ابھی نہیں، ابھی میں اللہ کی رحمت سے فریاد کر رہا ہوں کہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے۔ لہذا چاہے کفر کا وسوسہ ہے، کبھی کبھی شیطان یہ بھی کہتا ہے پتہ نہیں قبر میں کچھ ہے یا نہیں، یہ آسمان زمین سب میگنیٹ سے چل رہے ہیں، تو اس کا علاج وہی یاد کر لیا کرو کہ ایک ولی اللہ سے ایک ظالم مسٹر اور بالکل ملحد منکر خدا نے کہا ارے مولانا کیا اللہ اللہ کر رہے ہو، اللہ میاں یہ تو میگنیٹ سے چل رہا ہے سارا نظام، اللہ ہے کہاں؟ فرمایا اللہ وہی ہے جو سارے عالم کو چلا رہا ہے۔ تو کہا عالم کو اللہ نہیں چلا رہا ہے، میگنیٹ چلا رہا ہے۔ ایک لاٹھی اس کو ماری تو کہا یہ کیوں مارا، کیوں لاٹھی چلائی؟ کہا لاٹھی میں نے کہاں چلائی، میگنیٹ سے چل رہا ہے، سارا عالم میگنیٹ سے چل رہا ہے، یہ لاٹھی عالم کا جز ہے، جب کل میگنیٹ سے چل رہا ہے تو جز بھی میگنیٹ سے چل رہا ہے۔ تب اس نے کہا کہ واہ مولانا آپ نے وہ دلیل لٹھ دی کہ ہوش اڑ گئے، لاؤ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو دلیل لٹھ یاد کر لیا کرو کہ ایک لاٹھی نہیں چل سکتی تو سارا عالم کیسے چل سکتا ہے میگنیٹ سے؟ آپ بتاؤ ایک تماچا کوئی آپ کو مارے اور فیٹ اس کا ہو مضبوط، اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ فیٹ مین بھی ہو اور اس کی فائٹنگ زبردست ہو، تو اس وقت کہے گا سب میگنیٹ سے یا اس کو مقابلہ کرے گا؟ سارا عالم اللہ چلا رہا ہے، میگنیٹ کا خالق اللہ ہے، اگر میگنیٹ بھی ہے تو خالق مقناطیس خدا ہے، ورنہ اتنا ناپ تول کر کے دنیا سائنس کیسے میگنیٹ پیدا کر سکتی ہے؟ کہ سمندر اور دنیا دیکھو گول ہے، یہ سمندر بھی گول ہے، ذرا پانی گول کر کے دکھاؤ اور نیچے کوئی سپورٹنگ کوئی ستون کوئی پلر نہیں ہے، سمندر کو گول کر دینا اور نیچے ایک قطرہ نہ گرنا اور نیچے کوئی زمین یا کوئی اس کا ستون نہیں ہے، گولا ایسی زمین میں، اور آسمانوں میں زمین کا گولا ایسی پڑا ہوا ہے، جہاز اوپر سے نیچے آ گئے، اتنا بڑا پہاڑ کشمیر کے پہاڑ جدہ کے پہاڑ اور سمندر ایسی گول پڑا ہوا ہے، نیچے کوئی ستون نہیں، یہ کیسے اتنا میگنیٹ کون پیدا کرے گا؟ سائنسداں اتنا کہتا ہے کہ سمندر میں نمک زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کا پانی خراب نہیں ہوتا، اتنا سائنس بتا دے گا، مگر نمک کس نے پیدا کیا؟ جہاں سے تم چمک چورا کے لاتے ہو، سمندر ہی سے نمک بناتے ہیں سائنس والے۔ اللہ کے خزانے سے چوری کرنے والوں، ذرا اس مالک پر بھی ایمان لاؤ جس نے سمندر میں نمک ڈالا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے یہ نمک نہیں پیدا کیا۔ تو ایک علاج سن لیا۔ علاج نمبر 2 کہ جب وسوسہ آئے تو گھبراؤ مت، یعنی جب نماز میں ہم نہ ہوں، ایسے سڑکوں پر چل رہے ہیں تو کیا کہو؟ الحمدللہ پڑھیے، رد کیدہ الی الوسوسہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسوں تک محدود کر دیا۔ الحمدللہ الذی رد کیدہ، رد اس لیے میں کہتا ہوں جب آیا کیجئے تو ڈائری ساتھ میں ہو، ورنہ ڈائریا ہو جائے گا جہالت کا، ڈائری ہو ایک قلم ہو، لکھ لیا کرو الحمدللہ رد کیدہ الی الوسوسہ، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ۔ کیا مطلب؟ شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت صرف وسوسہ ڈالنے کی اور ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر تینوں قل پڑھ لیں آپ صبح شام، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فجر کے بعد، آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب، وارے مسٹرو اب ٹر لگا تو خوش ہو گئے نا، دیکھو آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب، یعنی فجر کے بعد مغرب کے بعد، تو کیا ہوگا؟ آج کل کی گولیاں، شیطان، ڈاکو، چور، سب سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، خدا تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی اور وسوسوں سے بھی بچے رہیں گے۔ بس آج یہی بیان کرنا تھا کہ آج کا آواز کیا ہے؟ علاج الوسوسہ۔ اب بتائیے کوئی غم رہا؟ لاکھ وسوسے ڈالتے رہو، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، بھونکتے رہو، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے خود ہی بھاگ جائے گا۔ لیکن نہ بھاگے تو آپ پھر اس کو یہ بھی نہ سوچیے کیوں نہیں بھاگ رہا ہے،
اگر اتنا سوچا کیوں نہیں بھاگ رہا تو بھی سمجھ لو پھر وہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی نے کتے کے بھونکنے سے یہ سوچا کہ کم بخت عجیب کتا ہے، بھونکنا بند ہی نہیں کرتا، تو وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ جب بالکل کچھ نہ توجہ کرو تب وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میری دال نہیں گلے گی۔ سمجھے آپ؟ چاہتے ہو اگر تو میری دال ان کی محفل میں گل گئی ہوتی۔ کتا بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے ان کے وسوسے کو، کتوں کے شیطان کے وسوسے میں مصروف ہو گیا تب شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور جب نہیں مصروف ہوتا تو شیطان یہ شعر پڑھتا ہے، چاہتے وہ اگر تو میری دال ان کی محفل میں گل گئی ہوتی، لیکن آپ شیطان کی دال گلنے نہ دیجیے، ادھر توجہ ہی نہ کیجیے۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرضے سے نجات دے دے۔ ایک صاحب ہے محمد عقیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو قرضے سے نجات دے، لیکن جو مقروض ہو اس کو چاہیے یا مغنی پڑھنا، 1111 دفعے یا مغنی پڑھ لے 24 گھنٹہ میں ایک دفعہ، اول آخر درود شریف پڑھ کر کے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا انشاءاللہ غنی ہو جائے گا۔ اللہ کا نام ہے یا مغنی، ہے غنی کرنے والے، اللہ کا نام یا مغنی 1111 دفعہ اول آخر درود شریف۔ اور جس کا دماغ کمزور ہو وہ 111 دفعے پڑھ لے، جس کا دماغ کمزور ہو چکر آ جائے اتنا پڑھنے سے وہ 111 دفعے پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو سلامتی اعزا سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور سلامتی اعزا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اللہ اٹھا ان پر قائم فرما، اور اپنی وہ محبت دے دے جو تو اے خدا جو آپ اپنے اولیاء کو دیتے، وہ تقویٰ دے دے جو اولیاء صدیقین کو آپ نصیب، ہماری زندگی کو اولیاء اللہ کی زندگی سے تبدیل فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ یہ اس تبدیلی کا نام ریکنڈیشن ہے انگریزی میں، جیسے موٹر پرانی سرانی جاتی ہے جاپان سے ریکنڈیشن ہو کر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نئے پرزے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ریکنڈیشن نہیں کرتے، اسی ہمارے گنہگار دل کو حکم دے دیتے ہیں خبردار ولی اللہ بن جا، اسی وقت وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو پرزوں کی مشینری کے اجزاء کی ضرورت نہیں، کن فیکون، کن ہو جا تو میرا ولی ہو جا اے انسان، بس ولی اللہ ہو گیا وہ، فیکون ہے فی تحقیق کا ہے، اسی وقت ہو جائے گا۔